وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن حزب الله هم الغالبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قابل احترام علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سردار جواد علی خان صاحب کا پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے. میری گفتگو بھی ان کی گفتگو کا ترجمہ کہہ دیں یا ترجمہ کہہ دیں. اللہ رب العالمین نے زندگی کی تخلیق فرمائی، پھر زندگی میں زندگی ڈالی. اللہ کی توحید کے ساتھ اور علم نبوت کے ساتھ. اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے. دین کیسے غالب آتا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے، نبی بھیجتے دو چیزوں کے ساتھ. ایک خدا کے ساتھ، خدا. العلم نے خدا کی تعبیر علم نافع سے کی ہے، علم نبوت، علم الہی یا وحی سے کی ہے، اور دین حق کی تعبیر عمل صالح سے کی ہے. اللہ اپنا علم نازل کرتے، پیغمبر اس کی عملی تعبیر اور تفسیر بن جاتے، اللہ کا دین غالب آ جاتا. غلبہ دین کا تعلق علم کے ساتھ ہے. جس جماعت کے پاس علم نبوت ہوگا اور علم نبوت پر عمل ہوگا، وہی جماعت حق کا ہے اور غلبہ اسی جماعت کا ہے. ہمارے ہاں لوگ کثرت کو دیکھتے ہیں، جب و کبوں کو دیکھتے ہیں، دستار بندیوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے سلسلوں کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ غلط اور صحیح کا معیار تو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ علم نبوت کس کے پاس ہے اور علم نبوت پر صحیح معنوں میں عمل کس کا ہے، تو واضح نظر آتا ہے. اسلام ہمیشہ غالب رہا. دلائل کے حوالے سے اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. جس کسی نے بھی اسلام کے خلاف آزاد سرائی کی، زبان تان دراز کی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو دنیا اہل علم کے نام سے جانتی ہے، وہ یوں کھڑے ہو گئے، اللہ کے سچے دین کا دفاع کیا
اور دین کے دشمنوں اور مخالفوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، غلبہ انہی کا مقدر ہے۔ تو غالب آنے والا گروہ وہ گروہ ہے جس کے پاس علم نبوت ہے، وحی کا صحیح علم ہے اور اس مطابق عمل ہے۔ کئی لوگوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ بات کہتے سنا گیا، پتہ نہیں کون حق پہ ہے، پتہ نہیں کون حق پہ ہے۔ اور یہ تو بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس طرح ڈھیلی بات نہیں کرتے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، صحیح اور غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، وہ مشرع کیا کرے گا۔ یہ بات تو ضروری ہے کہ جانی جائے کہ حق ہے کیا اور حق والے کون ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کی کچھ علامات ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں، ہمارے بھائی، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم نفرت کی بات نہیں کرتے، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ہماری خواہش کیا ہے؟ ہر جماعت کا ایک مشن ہوتا ہے، ان کا منشور ہوتا ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، یہ تو ہمارا مشن ہے۔ کچھ اور علامات بھی ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ انگریز کی اولاد ہے۔ 57 سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں وہ مسجد بتاؤ جس میں 8 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہوگی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہم وہ مسجد بتانے کے مجال تو نہیں، ہم سے یہ پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تراویح کتنے پڑھتے تھے، ہم تو اس بات کے مجاز ہے نا۔ یا ہم پٹواریوں کی طرح نشاندہی کریں گے اس مسجد میں یہ ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا۔ مسجد ہو یا نہ ہو، یہ بتائیں اس زمین پر اللہ کا دین تھا کہ نہیں تھا؟ تھا اور ضرور تھا۔ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی حق اس زمین سے مفقود نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھر کے لیے اہل حق کا گروہ اس زمین پر موجود رہا۔ یہ اللہ کی منشا میں تھا کہ وہ موجود ہو، اور وہ تھا۔ کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 10، مٹھی بھر لوگ بھی، اور کئی علاقوں میں دور دور تک ان کو نام و نشان بھی نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ علم نبوت کس کے پاس ہے اور علم نبوت پر عمل کس کا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے بارے میں جو رائے ہے، یہ رائے کوئی صحیح رائے نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے کو بدلیں معذرت کے ساتھ۔ آپ جس چیز کو نہیں جانتے اب اس کے دشمن ہیں، آپ کو نہیں معلوم اہل حدیث کون ہے، آپ کو پروپیگنڈا کی نظر ہو گئے ہیں۔ آپ کے دل دماغ میں بندش ڈالی گئی کہ یہ لوگ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں۔ سن لیا سب کچھ، حقیقت حال کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، بنظر انصاف دیکھیں، غور کریں۔ اللہ نے موقع دیا، ہمیں علم دیا، عقل دی، سمجھ دی ہے، تو ہم دیکھتے کیوں نہیں آنکھوں سے، کانوں سے سنتے کیوں نہیں؟ آنکھیں اور کان اس لیے تو ملے ہم دیکھیں اور سنیں۔ اہل الحدیث کے بارے میں، ہمارے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ قطعاً نادرست رائے ہے، رائے صحیح نہیں۔ آپ ہمیں قریب سے دیکھیں، اگر ہمارے پاس علم نبوت ہے، ہم اس علم کے والے سے جو علم اصحاب محمد کے پاس تھا ان سے منتقل ہو کر تابعین تبع تابعین محدثین کے پاس آ گیا، پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ یہ اہل حق کا گروہ ہے، اس کے پاس علم نبوت ہے۔ ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے عقائد پہ نظر کریں۔
لوگوں سے معلوم کیا ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے، ہمارے ائمہ کی کتابوں میں، محدثین ائمہ دین کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہمارے عقائد موجود ہیں۔ احمد حنبل کا عقیدہ پڑھے، امام مالک کا عقیدہ دیکھیں، امام شافعی کا عقیدہ، امام بخاری کا، امام مسلم کا، دیگر ائمہ حدیث کا عقیدہ دیکھیں۔ اگر ان جیسا عقیدہ ہمارا ہو پھر تو آپ مانیں گے کہ یہ اہل حق کا گروہ ہے۔ اور نیلی فام چھت کے نیچے دو بندوں کا بھی اختلاف نہیں محدثین ائمہ دین کے بارے میں کہ وہ حق پر نہیں تھے، ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ حق والا گروہ تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ حق والا گروہ تھا۔ ہم عقیدے کی ایک جزئی یا شکل میں بھی ان کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ بتائیں یہ محدثین کا عقیدہ تھا اور آپ کا عقیدہ محدثین کے عقیدہ کی منافی ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بتائیں کون سا ہے؟ یہ ائمہ دین کا عقیدہ یہ اصحاب محمد کا ہے عقیدہ اور عمل تھا، اور آپ کا یہ عمل ان کے برخلاف ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اختلاف کا ہے، اختلاف وہ کر سکتا ہے، اختلاف اور چیز ہوتی ہے، مخالفت اور ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں، آئیں ہمارے قریب آئیں، ہم سے بات کر لیں، ہم کو گھومے پہرے تو نہیں کہ آپ کی بات سن نہیں پائیں گے، آپ کی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ اہل الحدیث اللہ کی زمین پر ائمہ محدثین کی نشانی ہے، ان کے علم اور عمل کے امین ہیں یہ۔ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں؟ ایک ہی تو بات کی ہے، کسی نے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں کوئی حرف بھی نہیں کی ہو اور ہم نے اس کا جواب نہ دیا ہو، وہ ہمیں بتائیں۔ کسی نے قرآن کریم کی لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہو اور ہم نے اس کا منہ نہ بند کیا ہو، وہ ہمیں بتائیں۔ کسی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے حوالے سے بری بات کی ہو اور ہم نے اس کو برا نہ کہا ہو، وہ ہمیں بتائیں۔ ائمہ محدثین کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے، ائمہ محدثین کا دفاع کرنا ہمارا صحیح۔ اس لیے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر کوئی دلیل دے، اب جھٹ سے کہہ دیں کہ محدثین اعظام، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی اور حقانیت کا دلیل ہے۔ ان کا دفاع کرنا، ان کے ایمان کو ثابت کرنا، یہ ہمارے ایمان کے جزء لازم ہے۔ ہم ان کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نبوت تھا اور وہ علم نبوت کے راوی تھے، علم نبوت کے راوی تھے۔ انہوں نے علم نبوت کو اپنی کتابوں میں مدون کیا، اسے روایت کیا، اس کو حفظ کیا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی ترویج کی۔ یہ محدثین ائمہ دین کا کام تھا، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، فلاسفی بھی آئے، مختلف فکروں کو لے کر آئے، وہ ساری کی ساری فکریں دفن ہو گئی زیر زمین۔ محدثین اعظام کا علم، ان کا عمل آج بھی اس زمین پر موجود ہے اور قیامت کی صبح بھی موجود ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ اللہ نے ان کی عزت کی تکریم کی ہے، اس لیے کہ وہ اس امت کے لیے نمونہ بننے والے تھے۔ اب خدا مقتدی، ہمارا من یہ ہے کہ ہم نے شخصیات کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے شخصیات کے پاس جو ہدایت ہے وہ ہدایت جو صحابہ محمد سے منتقل ہوئی ہے، اس ہدایت والوں کے پیچھے ہم نے لگنا ہے۔ فرق سمجھ آتا ہے؟
کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارا مذہبی رہنما ہے، یہ مذہبی رہنما بھی ٹھیک ہے، مذہبی رہنما بھی ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہوتا ہے دیکھیے ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں کہ ہم مسائل کو، احکام کو سمجھ سکیں۔ چھوٹے دماغ والے، علم ناقص ہے، ہم قاصر ہیں، لہذا یہ ہماری دینی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آپ کے پاس علم نبوت نہیں، آپ کے پاس علم نبوت نہیں، آپ قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اپنا مقتدار امام بنایا۔ بھائی جب آپ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں آپ فرق کرنے سے قادر نہیں کر سکتے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کا یہ امام حق کا امام ہے؟ بات سمجھ تو نہیں آئی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام حق کا امام ہے؟ آپ تو معذور ہیں بیچارے، آپ کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ایک گروہ کے پیچھے ہیں، ایک گروہ، ایک جماعت جس کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ فرماتا ہے غالب ان کا، غالب آنا ان کا مقدر ہے، غلبہ ان کا مقدر ہے۔ ہم تو اس گروہ کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کے علم عمل کو زمین پہ باقی چھوڑا ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی ابتدا کرتے ہیں، اور ان کے علم، ان کے عمل کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل حدیث کون لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ تو بھائی یہ اہل حدیث کی تعریف کہاں سے بابا لائے؟ اہل حدیث وہ نہیں جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے۔ ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے، بات سمجھے، ماننے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے مسلمان فرقے گروہ ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مدعی قرآن اور مدعی حدیث ہے، وہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک گروہ دوسرے گروہ کو غلط بھی کہتا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ مسئلہ ہے ماننے میں فرق ہے۔ ہم اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، ماننے کا مطلب ایمان لاتے ہیں اس پر، وحی پر ہمارا ایمان، وحی پر ہمارا ایمان، قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان، مگر ہم محدثین کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ محدثین کی۔ ان کا جو علم تھا وہ ہماری دلیل ہے، ان کا علم ہماری دلیل ہے۔ وہ جانے قرآن و حدیث کے مسائل جانے، وہ جانے قرآن و حدیث کے دلائل جانے۔ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے وہ ہماری جماعت میں آ جائے، ہماری مسئلہ کو قبول کر لے، جس کو نہیں اچھی لگتی وہ کہے میں نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑا کس بات کا؟ ایک گروہ ہے اہل حق کا، فرقہ ناجیہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے، اس کا وجود اس دنیا میں لازمی ہے، ہم اس طائفہ سے متعلق لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وهم کذالک، متواتر حدیث ہے۔ ایک گروہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ غالب رہے گا۔ اہل حدیث کو ریت کی حویلی نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں کھا جاتے۔ ایک حق کی نشانی ہے یہ، ان کے پیچھے محدثین ہیں، یہ محدثین پر ناز کرنے والے ہیں، ان پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے ہیں۔
محدثین کے عقیدہ اور عمل پر یہ قائم ہے. سادی سی بات کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس میں الجھاؤ ہو, کوئی بندہ سمجھ نہ پائے ان کی بات, پتہ نہیں یہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے. محدثین نے بڑا سادہ انداز میں شریعت دین کو پیش کیا, سارے کے سارے اسلامی عقائد کو واضح کیا, اعمال اور احکام کو واضح کر دیا, قرآن و سنت کی جو نصوص تھی ان کا مطلب واضح کر دیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی, ان کا یہ کام تھا, انہوں نے اپنا کام کر دیا. ہمارا کام یہ ہے ہم اس گروہ کی پیروی کریں, اس کے پیچھے لگ جائیں. احمد بن حنبل ہوں, امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام بخاری ہوں, مسلم ہوں, ایک جند اللہ, ایک طائفہ منصورہ, اور ایک بہت بڑا گروہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حیرانی اس بات پر ہے کہ جو وہ بات کرتے تھے لگتا ہے ایک دل سے نکلی ہے, ایک زبان پر جاری ہو گئی ہے. باقی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, شاید عقیدے کسی شک میں اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ نہیں کہ عقیدہ کا بنیادی کوئی مسئلہ ہو اس میں وہ کوئی امام دوسرے ائمہ سے مختلف ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. دلائل ان کے مد نظر تھے, قرآن و سنت کی نصوص کو وہ جانتے اور سمجھتے تھے. کما حق ہو اللہ کی کتاب کو سمجھا, کما حق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا, کما حق ہو اصحاب محمد کے اقوال و افعال کو سمجھا, اس مطابق شریعت کے احکام بیان کر. ہمیں تو کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. محدثین کا مسلک لے آؤ, ہمارے نزدیک وہی حق مسلک ہے. جو اس کی موافق بات ہے تو قبول, اس کے مخالف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے, ہم اسے چھوڑ دیں گے. مثال اس کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بعض ہمارے بھائی, مجھے معلوم ہے ہمارے بہت سارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں, اللہ سب کو ہمیں جزائے خیر دے, اور ہم اس کی رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے. تقلید کا مسئلہ ہوتا ہے, تقلید کا, اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ اس پر دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو, اللہ کا فرمان ہے. نہیں, تقلید کی تعریف بتاؤ نا, اس کی دلیل دو. تقلید کی دلیل نہیں دے رہے, سوری تقلید تو پہلے تو تعریف کریں. تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے, ایک طرف اللہ کا دین ہے, وحی ہے, قرآن و سنت, اس کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ دینا, یہ تقلید ہے. یا اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑ لینا, یہ تقلید ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ اللہ کا دین ہے, اس کے مقابلے میں دین گھڑ لینا, یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. یہ قرآن سے ثابت کیسے ہو جائے گی؟ کیا دین میں کوئی دو دین کا ثبوت ہے؟ کوئی دین کے مقابلے میں جو دین کرے اس کی اس دین پر دلیل کہاں سے قرآن و حدیث میں آ جائے گی؟ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں سمجھ آتی. کوئی تقلید کی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے, اس کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ, ایسی بات جس پر اللہ نے کوئی برہان اور فرقان نازل نہیں کی, بے دلیل بات کو دین بنا لیں, پھر اس کو قرآن حدیث سے ثابت کریں. ہم کہتے ہیں بھی انصاف چاہیے نا, اتنی سی بات کریں گے, زیادہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جو بھی تعریف آپ کے ہاں ہے وہ آپ کر لیں, مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے, قرآن و حدیث والوں سے پوچھ لو. کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے عالم سے, یہ کون سی تقلید ہے؟ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں لڑایا گیا, ہمیں الجھایا گیا, ہمیں پریشان کر دیا گیا. اگر اتنا ہی کوئی ضروری عنصر تھا یہ دین کا, پھر اس کے متعائی صحابہ ہوتے, تابعین ہوتے, تبع تابعین ہوتے, ائمہ دین ہوتے, ائمہ اسلام ہوتے, ائمہ ہدا ہوتے, سب مذمت کرتے رہیں گے اس عمل کی. یہ نہیں مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
کنتم لا تعلمون. اصحاب محمد سے لے کر پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں، 11ویں صدی تک کوئی عالم تو بتاؤ محدثین ائمہ دین میں سے جو اس آیت سے تقلید کا مسئلہ ثابت کرتا ہو. اس کا مطلب وہ تو بیچارے قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکے اور ہم سمجھے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، محدثین کی دلیل ان کو دکھائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں ہے، 1100 سال ہم نے بات سمجھ لی ہے. اور یہ بات پرویز صاحب کہتے تھے. پرویز صاحب کہتے تھے یہ جو آپ لوگ پیش کرتے ہو یہ ساری روایات ہیں، میں حدیث کو مانتا ہوں، روایت کو نہیں مانتا. اب لاؤ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ، میں اس کی تفسیر کر دوں گا. چھوڑ دو ان تمام تفاسیر کو، ان تمام مفاہیم کو، ان تمام تعبیروں کو چھوڑو. جو میں تعبیر کروں وہ مانو. ہم کہتے ہیں پرویز صاحب نے پہلے ہمیں اپنے دماغ کا علاج کروانا ہوگا نا. اس کا مطلب ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا. ایسا دین جو 1400 سالوں میں کسی نے نہیں سمجھا، آج ہمیں سمجھائیں گے. اس دین کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو اس دین کو مانیں گے جس کو ابو بکر نے سمجھا تھا اور اپنایا اور اللہ کی جنت کا وارث بن گیا. ہم اس دین کو سمجھیں جس کو علماء اہل بیت نے لیا، سمجھا، اس دین کو ہم لیں گے. ہم تو اس دین کو مانیں گے جو محدثین کے پاس تھا اور ان کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے. ہم آپ کی بات کو مانیں. دنیا میں جتنے بھی گروہ پیدا ہو گئے، فرقے آئے، بعض ہمارے بھائی فرقوں سے جتنے دور بھاگتے ہیں نا، وہ بھائی ہم بھی فرقہ ہی ہے، فرقہ اہل حدیث ہے. ہم کون ہے؟ فرقہ اہل حدیث ہے. کوئی بات نہیں، اسلام بھی فرقہ ہی ہے نا، کیوں ڈرتے؟ فرقہ لفظ ہے نا، اتنا ڈرا دیا گیا. فرقہ 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 بندی، یہ تو فرقہ بندی میں ڈالتے ہیں. وہ فرقہ بندی میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فرقہ بندی میں ڈال رہے ہیں. فرقوں سے جتنے دنیا میں فرقے آئے، توجہ دے ذرا بات. ہر ایک نے پہلے تو دنیا میں گمراہی متعارف کرائی. حق والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. فرق سمجھے اہل حق اور اہل باطل کا؟ الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے. ایک بات ہو گئی، ہم وہی کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں اور وہی کی تعبیر وہی معقول اور صحیح سمجھتے ہیں جو محدثین ائمہ دین ائمہ اہل سنت کا کافر. اگلی بات، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت یہ گمراہی کریں گے. گمراہی کیسے؟ جو محدثین کے مقابلے میں دین کہا گیا، جو محدثین کے مقابلے میں فہم لایا گیا، محدثین ائمہ دین کے عمل کے مقابلے میں عمل لائے گا، ان کے عقیدے کے مقابلے میں عقیدہ لائے گا، وہ ضلالت ہے. وہ کیا ہے؟ ضلالت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محدثین کے مخالف لایا گیا. محدثین کی زندگیوں میں، ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں اس کا کوئی ثبوت ذکر نہیں. دلیل اس کے پاس ہی ہوتی ہے، دلیل اس کے پاس. دنیا میں شاید کوئی گروہ باطل سے باطل فرقہ ہو، جب دنیا کے سامنے اپنا باطل نظریہ پیش کرتا ہے، اس کا قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتا ہے، اس سے وہ سچا نہیں ہو جاتا. توجہ دے، کیا اس سے وہ سچا حق پہ وہ پیش تو قرآن کر رہا ہے، پیش تو حدیث کر رہا ہے، پھر سچا کیوں نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی تعبیر بھی تو ہے نا، اس کا کوئی معنی مطلب ہی ہے، اس کا بھی تو قوم بھی ہے. علم نبوت تو ایک گروہ کے پاس ہے، 2 یا 3 یا 4 5 گروہ کے پاس نہیں. حق ایک ہے، حق 2 نہیں، حق 3 نہیں، حق 4 نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ظلمات، ظلمت ان کی جمع بہت ساری گمراہیاں، ضلالتیں، شرک، کفر، الحاد، زندقت. ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ کون تھا؟ نہ ظلمات، نور کی جمع انوار ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ظلمات سے نکال کر انوار کی طرف. وہ جو نور ہے وہ اسلام ہے، جو نور ہے وہ قرآن ہے، جو نور ہے وہ حق ہے، جو
حدیث ہے. اب وہ ظلمات کیسے بڑھے گا, یہ نور کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا غلط معنی لیا جو صحابہ محمد کے خلاف تھا, جو تعبیر کے خلاف تھا, جو تبع تعبیر کے خلاف تھا, ائمہ دین کے خلاف تھا, جو محدثین کے خلاف تھا. اس لیے وہ غلط کام ہے. ہم پوری دنیا کو ائمہ اہل سنت کے مسلک اور عقیدے پر لانا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اسلام کا صحیح مفہوم وہ ہے جو ائمہ اہل سنت نے دنیا کے سامنے پیش کیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے. یہ ہمارا پیغام ہے. جس کو سمجھ آ جائے اللہ کا شکر ادا کرے, نہیں سمجھ آتا تو اپنے نفس کو ملامت کرے. ہر ایک دلیل پیش کرے گا. یہ بات تو ہمیں علامہ شافعی رحمہ اللہ جی 790 ہجری میں فوت ہوتے ہیں, 790 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. کرناٹک کے بہت بڑے امام تھے. ان کی کتاب الاعتصام الموافقات کی ہے, اصول فقہ کی کتاب. لا تجد مبتدعا ممن ينسب الى البدعة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينظر الى ما وافق عقله وشهوته. دنیا میں ایک بدعتی کسی بھی مذہب اور بدعت کا وہ منسوب ہو, لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی, وہ اپنے اس نظریہ اس بدعت پر دلیل رکھتا ہے شریعت کی. کون سی دلیل رکھتا ہے؟ شریعت. بدلیل شرعیت کہتا ہے یہ میری دلیل ہے, یہ میری دلیل ہے. دلیل پیش کرتا ہے کہ اس دلیل کو اپنی عقل سمجھ اور اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے. جو اس کی خواہش کہتی ہے وہ مطلب پیش کر دیتا ہے, وہ مطلب دیتا ہے اس کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں. اس سے ہماری فلاں 11ویں بھی ثابت, ہمارا ختم بھی ثابت, ہمارا فلاں بھی ثابت. دین کے ساتھ کھلواڑ پیش قرآن اور حدیث اس کا غلط مفہوم. اگلی بات, علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ 845 میں فوت ہوئے. 845 میں یہ دیار مصر کے مورخ تھے, بہت بڑا مورخ, اسلام کا مورخ تھا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہدا تھا. اپنی کتاب الخطط کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات اور ان کے اقتباسات پیش کر کے امت کو بتاتا ہے کہ حق اور دین کیا ہے. اصل کل بدعۃ فی الدین, میرے ساتھ چلیے, اصل کل بدعۃ فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول. دین میں گمراہی ضلالت کیسے آتی ہے؟ دو وجہ سے. پہلی, سلف صالحین, ائمہ دین, ائمہ اہل سنت, محدثین جو انہوں نے فرمایا ان سے انسان دوری اختیار کر لے, ان کے اقوال سے رہنمائی نہ لے, ان کے اقوال کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل نہ بنائے. نمبر 2, ان کے عقیدے سے منحرف ہو جائے, ان کے عقیدے سے منحرف ہو جائے. دنیا میں گمراہی آ جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے. نہ تو سلف صالحین کے اقوال سے ہم دور ہوئے, نہ ہم ان کے عقیدے سے منحرف ہوئے. سمپل سی بات. ہمیں ناز اور فخر ہے اس بات پر کہ محدثین ہمارے ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ, محدثین میرے آبا و اجداد ہیں, ان جیسا کوئی دنیا میں مجھے دکھا دو, ان جیسا کوئی دکھا دو, میں آپ کو سلام کروں گا. ہمیں اس بات پر فخر ہے. ہمارا تعلق اس طیفہ منصورہ کے ساتھ ہے. ہم ایسے کھڑے ہیں ان کے سامنے, ان کے عقیدہ اور عمل کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہماری ہمت اور جرأت کو سلام کیجیے. ہم نے محدثین کے ایک عقیدہ اور ایک عمل کے خلاف نہ عقیدہ وضع کیا نہ عمل وضع کیا. یہ ہمارا صبر ہے. ان کے عقیدے پر, ان کے عمل پر ہم قائم ہیں,
جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. ہم محدثین کے عقیدے اور عمل کرتے ہیں. بس سمپل سی ان کے عقیدے عمل پر. وہ اللہ کے قرآن کی تعبیریں جانتے تھے، وہ رسول اللہ کی حدیث کی تعبیریں جانتے تھے. وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے اور ایسے سمجھتے جیسے سمجھنے کا حق ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد، امام اجوری رحمۃ اللہ نے شریعہ کے اندر ایک اور ان کا ذکر کیا ہے. کچھ قدری تھے جو تقدیر کے منکر تھے، کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ کے علم کے منکر تھے دوسرے لفظوں میں. اور انہوں نے قرآن پیش کیا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں، اس سے تقدیر کی نفی ہوتی ہے. اور لمبا خط لکھا اور دلائل کی بھرمار کر دی، آیات لکھی، آیات. ہمیں جواب دیا جائے، مطمئن کرے ہمیں، یہ آیات ہے ہماری. ہم قرآن سے دلیل رکھتے ہیں، ہم قرآن سے دلیل رکھتے ہیں. لقد کروا منهم ما كره وعلموا من تاويله ما جهلوا وقالوا بعد ذلك كله في كتاب وقدر. یہ جواب تھا اتنے لمبے خط کا. لقد علموا من تاويله ما جهلتم. یہ آیات بینات تو اصحاب محمد نے بھی پڑھی، ان کے بعد والوں نے بھی پڑھی، سلف صالحین نے پڑھی. وہ یہ آیات مان کر تقدیر کے قائل تھے، تم منکر ہو گئے ہو. جو مانا انہوں نے سمجھا وہ حق اور صحیح ہے، تم نے سمجھا وہ باطل ہے. معیار کس کو بنایا؟ علم نبوت کو معیار بنایا اور وارثین علم نبوت کو معیار بنایا. یہ وارثین علم نبوت ہیں، ان کے خلاف یہ تعبیریں ان کی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا صحیح معنی بخوبی یہ جانتے ہیں. دنیا میں جتنے گمراہ، جتنے ظالم فرقے اپنے دلائل رکھتے ہیں، ہم قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث سے. ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اسلاف کا، محدثین کا، ائمہ دین کا، ائمہ اہل سنت کا مسلک اور عقیدہ اور عمل پیش کرو. وہ جانے ان کا کام جانے، وہ جانے ان کے دلائل جانے، وہ جانے اللہ کی وحی. ہم تو ان کے طرف ہمارا ایک رشتہ اور تعلق ہے. دنیا سمجھتی ہے شاید جس طرح ہم ایک فرقہ بن گئے، ایک گروہ اور جماعت ہماری بن گئی، ہمارے بڑوں نے دین پیش کیا، دین کی تعبیریں کی، شاید اہل حدیث کی ایسا ہی گروہ پیدا ہو گیا دنیا کے اندر. اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. وہ تسلسل ہے اہل حق کا، ایک تسلسل ہے اہل حق کا، ایک تسلسل ہے اہل حق کا. محدثین سے چلا، آج بھی اللہ کی زمین پر اہل حق کا گروہ موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. کوئی حدیث کی کتابوں سے یہ فرمان نبی کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جب تک پرچے کریں تب تک اس کی منشا پوری نہیں ہو سکتی. اس حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اہل حق، محدثین کو ماننے والے، ان کے مسلک اور عقیدے کی پیروی کرنے والے لوگ مراد ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث نبوی ہے، فرمان نبی متواتر حدیث. پہلے میں ذکر کروں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے شرف اور صحاب الحدیث کے اندر، یہ خطیب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. بھئی اس حدیث میں جو نبی پاک نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، ان کا دشمن ان کا بات بھی ٹھیکا نہیں کر سکے گا. ایسی دین میں غالب رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث. لوگ کہتے ہیں حدیثوں سے کہتے ہیں جو حدیثیں پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تمہارے امام بیچاروں کو سیدھی بسم اللہ نہیں آتی، یہ حدیث کیسے بن گئے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ تھا اہل حق کا، محدثین کا، دنیا سے چلا گیا، ان کی خیر، ان کی برکت، ان کا علم، ان کا عمل مٹ گیا، وہ تو بانج ہو گئے، دنیا میں ان کو کوئی ماننے والا نہ رہا. یہ مطلب ہے نا آپ کی بات کا. جبکہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک گروہ، ایک جماعت لا محالہ اس زمین پر رہے گی.
وہ اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے دین پر حریص تھے، اتنے باہمت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، ثریا ستارے پر بھی ہوتا. یہ جو اجمی ہے، اجمی، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، یہ اتنے ہمت والے سارے کے سارے، یا ان میں سے کوئی ایک وہاں سے بھی ایمان کو پا لیتا. یہ رسول اللہ نے تعریف کی ہے اور اللہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ نے امیوں کا ذکر کیا، رسول امیوں کی طرف آئے. امیوں سے مراد صحابہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سردار صاحب فرما رہے تھے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور رسول کے ساتھیوں کو بھی خود منتخب فرمایا. وآخرین منہم لما یلحقوا بهم. ایک دوسرا گروہ آئے گا ان امیوں کے بعد آئے گا. منہم، ان کا تعلق ایمانی، روحانی اور علمی ان کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ ہوگا. لما یلحقوا بهم، ضرور بھی ضرور آئیں گے، ضرور بھی ضرور آئیں گے. وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے یہاں محدثین کی تعریف کی ہے. گروہ آئے گا اہل حق کا جو اصحاب محمد کے نقشے پر چلے گا، جو اصحاب محمد کا دفاع کرے گا. ایک گروہ آئے گا جو اصحاب محمد کے علم کو لے کر اپنی سندوں کے ساتھ اس امت کے سامنے لائے گا. اللہ فرماتے ہیں ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم محدثین والے ہیں، ائمہ دین والے ہیں، ان کے منہج اور عقیدے پر ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں اتنا کچھ سمجھ آتا ہے کہ وہ حق والا گروہ تھا اور ہم اس گروہ کے پیروکار ہیں اور ان کے متبعین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں آپ عاشق بھی اسی کے ساتھ. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ائمہ کو نہیں مانتے. استغفر اللہ، ہم ائمہ کے ساتھ دشمنی کو کفر سمجھتے ہیں. کفر جو دنیا کا نامراد شقی اور بدبخت ہوگا ائمہ اسلام کے ساتھ دشمنی رکھے گا. ہماری طرف سے کہہ دیں، ہماری طرف سے کہہ دیں، ہم اسے جانتے نہیں جانتے. ائمہ مسلمین میں سے کسی ایک امام کی گستاخی کرتا ہے، اس کی شان میں توہین کرتا ہے، اس کو کہہ دے اہل حدیث کے نزدیک تو کنگاس ہے، ابلیس ہے. اہل حدیث کی طرف سے تجھے شقی اور بدبخت کا لقب ملا ہے. ہماری عدم موجودگی میں کہتے ہیں مسلمانوں یہ ائمہ مسلمین ہمارا ایمان ہے. ان کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا. میں اپنی بات بتاتا ہوں، ان کے بغیر میں نہیں جی سکتا. یہ تو میرا سانس ہے، میرا ایمان ہے. اس ایمان کو وہ تو نہیں سمجھتا جس ایمان میں احمد نمبر نہیں ہے. میں اس ایمان کو ایمان ہی نہیں مانتا جس میں امام دونی کا تقدس نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں جانتے نہیں لوگ کہ ائمہ کا گستاخی کرتے ہیں. بھی ہمیں کہتے ہیں اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے سے دشمنی رکھتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ. آپ پڑھتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. بتاؤ ائمہ محدثین اللہ کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ وہ اللہ کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ وہ بارسات تھے کہ نہیں تھے؟ میں تو کہا کرتا ہوں ان کی دامن پر فرشتے نماز پڑھتے تھے. وہ تو وہ تھے جن کے سینوں میں علم نبوت تھا. وہ تو وہ تھے جو تقوی کے مجسم تھے. وہ تو وہ تھے کہ وہ امانت کے پیکر تھے. وہ تو وہ تھے جو دین محمد کے امین تھے. ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے گستاخ ہیں. آپ کون سے امام ہم سے منوانا چاہتے ہیں بتائیں؟ جسے ہم امام نہیں مانتے آپ منوانا چاہتے ہیں تو مقدمہ تو لائیں نا بھائی. ایسے کیسی بات ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ذہن کو بالکل صاف کر لیں. شبہات ہوتے ہیں ہمارے بارے میں، غلط رائے، منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے گا
اگر کوئی کہے اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے، آپ آنکھیں بند کر کے کہے تو جھوٹا انسان ہے۔ اہل حدیث ائمہ کی عظمت کو سلام کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ بالکل وقت نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں میرے پاس، میں بیمار ہوں، لیکن بات حقیقت آپ پر واضح کرنی ہے۔ ہم نے حجت تمام کر دینی ہے اللہ کے بندوں پر، بتا دینا ہے کہ ہمارا مسلک اور عقیدہ کیا ہے۔ ہزار کمزوری کے باوجود بھی، ہزار کمزوری کے باوجود بھی ہم کسی امام کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ذرا میری بھی عقیدت کی انتہا تو دیکھ لیں۔ میرا اللہ کوئی میرا عمل قبول نہ کرے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، ایک عمل قبول کر لے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین نے ائمہ کے ساتھ جو محبت پیدا کی ہے، میرے مولا اسی کو قبول کر لے، ہم سرفرازی اور کامیابی کو پا لیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک حقیقت ہے مسلک اہل حدیث، اس کو سمجھیں۔ خام خواہ ان کے ساتھ الجھاؤ پیدا کرنا، لوگوں کو کہنا یہ ایسے اور ایسے ہیں، یہ ایسے اور ایسے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پرامن لوگ ہیں، یہ محبتیں بکھیرنے والے لوگ ہیں، نفرتیں نہیں، جھگڑا نہیں، مخالفت نہیں، دشمنی اور رنجش نہیں۔ اختلاف رائے ہمارا حق ہے، 100 بار کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو دامن سے پکڑ کے دیں گے۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے کہ حق نہیں ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے رات متواتر ہے، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ ایک صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مَتَسَّاعَةُ، قیامت کب واقع ہوگی؟ یا رسول اللہ قیامت کب واقع، قیامت کب آئے گی؟ یہ یاد رکھنا، وقوع یہ قیامت کا صحیح علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ وقوع یہ قیامت کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ قیامت کب واقع ہوگی یہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں۔ ہاں، قیامت کی کوئی نشانیاں ہیں، کبرا اور صغرا، چھوٹی اور بڑی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے اللہ نے جاری کر دی ہے۔ کہ سبحان اللہ، بات سمجھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا قیامت کب واقع ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تم جھلے ہو، تسی اللہ کی قسم جھلے ہو، تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، جانتے نہیں ہیں آپ حکم خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کیسی بات ہم کھانا بات کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، اور اللہ کا پیغام علم اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ کہتے ہیں پتہ تھا، علم تھا، قیامت کب واقع ہوگی امت کو بتائے۔ یہ حضور لوگوں کو پتہ تھا قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ نے فرمایا تیاری کیا کی، قیامت تو واقع ہو ہی جانی ہے، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر، واہ فقیر واہ۔ کہتا کیا ہے؟ تیرے نصیبے میں قربان جب میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس یہی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے محبت رکھتا ہے اس کا اللہ آپ کو ساتھ دے دیں گے۔ سید انس فرماتے ہیں ما فریدا بعد الاسلام فرحا اجد من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من أحببت۔ اسلام کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ کے جس فرمان نے ہمیں خوش کیا، وہ فرمان یہ تھا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کا اجر اسی کے ساتھ کرے گا۔ انس فرمان لگے وانا احب اللہ ورسولہ ما ابا بکر و عمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل بعمل اعمالهم۔ اگرچہ میرے ابو بکر عمر جیسے اعمال تو نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل تو میرا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر عمر سے محبت ہے۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ میرا حشر ان کے ساتھ کرے گا۔ انس کہہ سکتے ہیں نا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی صدیق سے محبت ہے، ہمیں بھی عمر سے محبت ہے، ہمیں بھی ائمہ دین سے محبت ہے، ائمہ دین کی سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے مولا نے ہمیں اعزاز بخشا، ہمارے دل کو آپ نے سچے دین پر مطمئن کر دیا، کیونکہ ایک عظیم جماعت کا ہمیں پیروکار بنا دیا، جس کی علم اور عمل کو اللہ نے آج کی زمین پر باقی چھوڑا ہے۔
اور قیامت کی صبح تک ان کا علم اور عمل زمین پر باقی رہے گا. ہمیں کوئی محتاجگی نہیں کسی حوالے سے بھی. آج تک ہم کشکول لے کر کسی سے علمی بھیک مانگنے کے لیے گئے ہوں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, برائے مہربانی یہ حل کر دیں. کبھی ایسا نہیں ہوا, کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, اور نہ قیامت تک ہم کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے جو عوام میں ہمارے بھائی ہیں, ہم نے کبھی ان کو پیچھے چھوڑا ہے؟ اس کی کوئی دینی ضرورت, کوئی مسئلہ ہو, ہم نے حل نہ کیا ہو, ہمیں بتائیں نا مولانا, آپ باتیں کرتے اور آپ نے ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں کیا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ہمت والا بنایا ہے, جرت والا بنایا ہے, اللہ نے ہمیں دلیر بنایا ہے. ہم کیوں نہ ہمت اور دلیر ہوں کہ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ ائمہ اہل سنت کے ساتھ. ائمہ اہل سنت کے پاس علم نبوت تھا, علم نبوت تھا. ذرا میں بات کو مختصر کر دو, بات کر رہا ہوں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, وہ کہتے ہیں علی 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 سے نعرہ, علی کا نعرہ لگاؤ, علی سے محبت کا اظہار کرو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کیا معیار ہے؟ یہ معیار تمہارا اپنا وضعی معیار ہے, وضعی معیار ہے. بے شک علی سے محبت ایمان ہے, مگر وہ محبت شرعی, غیر شرعی نہیں. سمجھ تو نہیں آئی؟ ورنہ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے ہم اپنے انبیاء سے محبت کرتے ہیں, تو ان کی محبت اللہ کے ہاں منظور ہوئی یا رد ہو گئی؟ کیوں؟ وہ شرعی محبت نہیں تھی. نحن ابناء اللہ وحباؤہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پورے پیارے ہیں, وہ یہ کہتے تھے. رد ہو گئی ان کی یہ محبت, رد ہو گئی. قرآن کو اللہ کی وحی نہ مانے کہ اس قرآن میں ابو بکر عمر عثمان نے گڑبڑ کر دی, زید بن ثابت سے کرائی. یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن تو ہمارے امام کے پاس ہے, وہ دنیا میں آئے گا تب ہم پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر واجب ہو جائے گا. اس سے پہلے تو ویسے لوگوں کو دکھانا ہے, بڑے بڑے اشتہار بنا کر جلسے اور اجتماع کرا ہے. جو اصحاب محمد کو دین اور ایمان کو نہ مانے, جو امت مسلمہ کو مسلمان نہ سمجھے, ان مسلمانوں کی سندوں کو, ان کی روایتوں کو, اصحاب محمد کی روایتوں کو, ان کا بیان کردہ دین مان لیں گے. بات نہیں سمجھ آتی, مانیں گے. جو کہتے ہیں کہ صحابہ پھر گئے تھے دین سے, کہتے ہیں نہیں کہتے, پھر گئے تھے دین سے, کہتے ہیں. دعویٰ ان کا بھی ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں اور ہم ہی حق والے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے, نہیں ہے تو علم نبوت آپ کے پاس نہیں ہے. اگر حق والے ہو تو علم نبوت پیش کرو. علم نبوت نہیں, کیسی بات ہے؟ علم نبوت والے بے لگام نہیں ہوتے, جو منہ میں آتا وہ نہیں کہتے, وہ محتاط ہوتے ہیں. عقیدے میں بھی عمل میں بھی محتاط ہوتے ہیں. جو بات کرتے ہیں وہ وحی پر مبنی ہوتی ہے, وحی پر مبنی ہوتی ہے, قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہوتی ہے, وہ خیر بھلائی والی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے بے بات ہوتے ہیں, بے بات. ابو ہریرہ کا مذاق اڑائیں اور ان کی 5000 بیان کردہ روایتوں کو مان لیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا کر ان کی حدیثوں کو مان لیں گے. عبداللہ بن عمر سے ایمان کی نفی کر کے ان سے بیان کردہ دین, ان کا بیان کردہ دین مان لیں گے. ایسی بات ہے. لوگ ان پر بھی بھروسہ اعتماد کر رہے ہیں, لوگ ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھلے لوگ ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, یہ ہے سنی, یہ سنی, ان کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں. مسلمانوں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا حقیقت کی منافی ہے؟ حقیقت کی منافی بات ہے. ہم یہ رونا رو رہے ہیں علم نبوت کس کے پاس ہے. ہم مجبور ہیں محدثین کے ہاتھوں. میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں, بخاری مسلم کی یہ کوئی حدیث کتاب سے کوئی حدیث اس کا معنی محدثین ائمہ دین نے متفقہ طور پر پیش کر دیا ہو, اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے دنیا دو ہو جائے, دنیا دو ہو جائے, دنیا دو ہو جائے, ہم اس حدیث کا مطلب وہی معتبر سمجھیں گے جو ائمہ مسلمین نے پیش کر دیا. ہم زبان بھی نہیں کھولیں گے. کیا ہم زبان بھی نہیں کھولیں گے؟ ہمارے اندر جرأت جسارت کا کہ ہم محدثین کے سامنے بول سکیں, پھر ہم اہل حدیث کہیں گے. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو اہل دین کو آنکھیں دکھائے, وہ ہوتا ہے جو ان کے علم پر بھروسہ نہ کرے, وہ ہوتا ہے جو ان سے دین نہ سیکھے,
میں تو سلام کرتا ہوں ائمہ کو، میں اپنے گھر کی بند کوٹھری میں بیٹھا ہوتا ہوں، ائمہ محدثین میری رہنمائی کرتے ہیں، مجھے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ لوگوں میرے معذرین ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ آپ کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں، اصحاب محمد کا احسان ہے مجھ پر، ائمہ محدثین کا مجھ پر احسان ہے۔ ایسے میرا بازو پکڑتا ہے امام مالک، اللہ کی قسم لے کر کہتا ہوں، احمد بن حنبل میرا بازو پکڑتا ہے، بخاری میرا بازو پکڑتا ہے۔ بچے ایسا مت کرو، ایسا مت کہو، بند کے گھر کے بند کمرے کے اندر انسان کو وحشت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں کوئی وحشت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمین کا علم اور عقیدہ اور عمل ہمارے پاس، ہمیں کوئی وحشت نہیں ہے، ہم تو کچھ عظیم لوگ ہیں۔ آج لوگ محدثین کے علم کے مقابلے میں دنیا میں کوئی علم متعارف کرانا چاہتے ہیں جس کو لوگ علم کلام کہتے ہیں، علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام علم وحی کے توڑ ہے، علم کلام علم وحی کا توڑ ہے۔ دنیا میں مٹانا چاہتے تھے، وحی کا علم کیسے مٹے گا؟ یہ علم دنیا میں متعارف کراؤ۔ کیا کراؤ؟ یہ علم متعارف کراؤ۔ علم نبوت کی توڑ کے لیے، محدثین کی کاوشوں کو نابود کرنے کے لیے یہ علم متعارف کراؤ۔ جب تک محدثین، ائمہ اہل سنت، ان کے ماننے والے، ان کے وارث دنیا میں موجود ہے، کسی کی مراد پوری ہو سکتی نہیں۔ لوگ ان کے عمل کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ رب الجزائن کیا کرو، رب الجزائن تو سارے کرتے ہیں نا، کیا؟ اور رب الجزائن سارے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ پہلا شروع نماز میں ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں نا بیچارے، لیکن اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کیسے؟ کوئی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی روایت بتاؤ جو آپ نے ایسے کانوں کو مس کی ہو، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور آج کیسے؟ یہ رب الجزائن ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی سنت کو بھی نہیں اختیار کر سکتے ہو نانے کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کرتے تھے، آج یہ حدیث کرتا ہے ایسے کہ نہیں کرتا؟ اور بیچارے کو کہنا کیا ملتا ہے؟ دیکھو جی عورتوں والی نماز، عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، الیاذ باللہ صحابہ مرد تھے، عورتیں تھے؟ تو مرد تھے نا، تو کیوں کہتے عورتوں والا ہے؟ ابو بکر سے رمضان نہیں ثابت؟ سوچیں، ابو بکر سے عبداللہ بن عمر نے کبھی رفع الجزائن نہیں کیا تھا، وائل بن حجر شہزادہ یمن نے نہیں کیا تھا کبھی رفع الجزائن۔ کیسی بات؟ اوپری سی بات ہے، اوپری باتیں کرتے ہیں، ایک بھی رفع الجزائن کی وہ بھی صحیح نہیں۔ اور جو ہم کرتے رکوع والا، رکوع کے بعد والا، وہ رکوع سے اٹھ کر وہ ہم سے چھڑوانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھڑوا لو، ہم سے آپ کی مرضی، چھڑوا لو۔ کیوں چھڑواتے ہو جی؟ وہ جی لا یرفع الجزائن الا مرۃ واحدہ، نبی پاک ایک ہی بار رفع الجزائن کرتے تھے، ایک ہی بار رفع الجزائن کرتے تھے۔ کتنی بار؟ ایک ہی بار رفع الجزائن کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ محدثین ائمہ صحابہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جز رفع الجزائن، اس میں دعویٰ کیا ہے آج تلک 10 شعبان 10 شعبان کون سا سال ہجری ہے جی؟ ہاں جی 44 ہے نا؟ کوئی اس دعوے کو نہیں توڑ سکا۔ امام بخاری کا دعویٰ یہ ہے اصحاب محمد میں ایک بھی ایسا نہیں جو رفع الجزائن نہ کرتا ہو۔ جاؤ امام بخاری سے مقدمہ لڑو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لا یرفع الجزائن الا مرۃ واحدہ، ہمیں یہ روایت پیش کرتے ہو، 1 درجن سے زیادہ ائمہ محدثین نے اس روایت میں جرح کر دی ہے۔ بولیں کیا کر دی ہے؟ بھائی انصاف تو حق کی بات ہے، محدثین جب جس روایت کو مجروح قرار دیں، معلول قرار دیں، اس کو ہم دین نہیں بنا سکتے، ہماری مجبوری سمجھے آپ کتنی ناسخ ہے، منسوخ ہے، ثابت ہے، غیر ثابت ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کرے نہ کرے، اللہ کے لیے ہمیں تو کچھ نہ کہے نا۔ ہم اس روایت کو جس کو محدثین معلول کہیں، ابو حاتم رازی جیسا امام، ابن حبان جیسا امام، کبار ائمہ محدثین جس روایت کو معلول کہیں، کیا کہیں؟
ہم اس کو دین کیسے بنائیں؟ بنا لے. آپ ہماری عقل پر ماتم نہیں کریں گے؟ دنیا ہمارے حدیثوں کو بیکار ردی نہیں کرا دے گی؟ کیسی بات ہے؟ اگلی بات کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، معلوم کیا ہے، ثابت کرو جی. اللہ، سادی سی بات ہے. اس کو ائمہ نے معلوم کہا. کس نے کہا؟ اور محدثین نے معلوم کہا. جاؤ ان سے پوچھو کیوں معلوم ہے. یہ علم تو اللہ نے ان کو دیا، ہم پہ نہیں کھولا. ہمیں اللہ نے اتنا کہا کہ ان کے پیروکار بن جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن جو انابت اللہ کرتا ہے. وہ محدثین ائمہ مسلمین میں تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کا رجوع کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے ان کے راستے میں پیروی کا کہا. تو سمپل سی بات ہے. ہم دنیا سے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دشمنی اور رنجش کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو اللہ کی وحی پر لانا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث پر لانا چاہتے ہیں، اصحاب محمد کے دین پر لانا چاہتے ہیں، ائمہ اہل سنت کے عقیدہ اور عمل پر لانا چاہتے ہیں. سادگی دیکھیں ان بیچاروں کی. مثال میں آپ کی دیکھو، ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کا. آخری بات، زیادہ وقت ہو گیا میرے خیال میں. کہتے تھے تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ سیری بھی ادھر ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، تفصیل کا مطلب ہی کوئی ہے نا. اچھا جی، اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں، ہمارے ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رحمان کہاں ہے؟ بولیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے میرے بیٹا؟ اللہ عرش پہ. اللہ، یہ مسئلہ ہے حدیث کی حقانیت اور سچائی پر اللہ نے زمین پر دلیل چھوڑی ہے. باپ کہے گا اللہ ہر جگہ، اللہ ہر چیز میں. اس کے بیٹے سے پوچھے بیٹا اللہ کہاں؟ اللہ اوپر ہے. اس کے بچے کو ہم نے پڑھایا، اس کو پڑھی پڑھائی کے بیٹے تو اللہ کو اوپر مانو، بات نہیں سمجھائی. ماں کہتی ہے اللہ ہے ہی نہیں، مثال کافر ہے. مثال دیتا ہوں، بیٹے سے پوچھے اللہ کہاں ہے؟ وہ کہے اللہ اوپر ہے. یہ فطری عقیدہ ہے بھائی، اس بات کو مان لو نا. میں اور آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، کیونکہ ہم اس وقت فطرت پر تھے. ماحول نے ہماری فطرت کو بسا کر دیا. آج اگر ہم سے کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی ہماری راہ کے قریب ہے، اللہ دلوں میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور مسلمانوں یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. جس اللہ کی طرف ہم نے دعوت دینی، جس کی عبادت کرنی، جس سے ہم نے ڈرنا ہے، جس سے امید رکھنی، وہ اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے، اللہ زمین میں نہیں ہے. اچھا، یہ کس کا عقیدہ؟ مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ، ائمہ دین کا عقیدہ. ایک امام دنیا میں، ایک امام اہل سنت کا، ایک امام. بولیے ایک امام. ایک امام بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ایک امام. اللہ نے یہ دنیا میں کسی کو عقیدہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اور کسی نے کو عقیدہ یہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا، پھر یقین سمجھا. وہ کیا سمجھا؟ اللہ اپنے عرش پہ. ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، اپنے بچوں سے 3 سال 2.5 سال کے بچے سے پوچھ لیں نا، ماحول سے پوچھ لیں، لاکھوں کروڑوں بچوں سے پوچھ لیں، مسلمانوں کے کسی بچے سے پوچھ لیں، کسی کافر کے بچے سے پوچھ لیں. کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یعبدانی، اور جو مجوسی اور جو نصرانی اور جو مجوسی، ہر بچہ فطرت اسلام کا پیدا. ماں باپ اس کو مجوسی بنائے، یہودی بنائے، نصرانی بنائے، ماحول اس کو جو مرضی بنا دے. فطرت اسلام پر، فطرت اسلام میں یہ ہے اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے. علامہ ابن عبد حنفی، ابن عبد عز حنفی رحمت اللہ علیہ شرح عقیدہ تحویہ کا اندر لکھتے ہیں اللہ کے عرش پر بلند ہونے پر، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر 1000 شریعت کی دلیلیں. کتنی دلیلیں؟ یہ کس کی بات ہے؟ علامہ ابن عبد حنفی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے. کتنی دلیلیں اللہ کے عرش پر بلند ہونے کی؟ 1000 دلیل ہے. 1000 دلیل. دلیل کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہو رہی مسلمانوں کے اجماعی اتفاقی عقیدے کی، مسلمانوں کے اجتماعی فہم کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے اجتماعی فہم کی. سارے مومن محدثین اعظام ائمہ دین ائمہ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟
جو ہمارے بھائی آج کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ دلیلیں دکھا رہے ہیں محدثین کو، احمدین کو، یہ دیکھو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ أَيْنَمَا كُنتُم، نہیں وہ کیا ہے آیت کی بات نہیں، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ تین دلیلیں محدثین کو دکھائیں گے، احمدین کو، یہ دیکھو قرآن کی آیت نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ قرآن جب اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس ہے، ایسو ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم کیوں کہتے ہو اللہ رحمان اوپر ہے؟ لہذا ہم یہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں ائمہ کو کہ ہم کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ یاد باللہ نہیں، فہم کس کا بہت ائمہ دین کا، ائمہ اہل سنت کا، ائمہ اہل سنت کو دلیل نہیں دکھانی بلکہ ان کے مسلک اور عقیدے کو اپنی دلیل بنانی ہے، یہ ہماری دعوت کا خلاصہ ہے، یہ ہمارا پیغام ہے امت کے سامنے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اپنے سچے دین پر زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ اللہ اپنی محبت، اپنے پاک رسول کی محبت، اللہ اصحاب محمد کی محبت اور ائمہ اہل سنت کے ائمہ دین کی محبت اور مومنوں کی محبت پر ہمیں قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ اب کچھ چند سوالات ہیں، جلدی سے ویسے ضرورت نہیں پھر کام میں سوالات کے جواب دینے کی۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں شیعہ راویوں کی وضاحت، صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث کی دیگر اکثر بخاری میں جاری رکھے ہوتے کرتی، مسند احمد میں بھی شیعہ راوی ہے، مسند حمیدی میں بھی شیعہ راوی ہیں، مسند عبدالرزاق میں بھی ہے، مسند ابن شیبہ میں بھی ہے، پہلی موطا امام مالک میں بھی ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں، ائمہ دین کی جرح و تعدیل کا ائمہ کی اصطلاح میں شیعہ وہ ہوتا تھا جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا عثمان پر مرتبہ اور فضیلت دیتا تھا، وہ کہتے تھے فیہ تشیع، اس کو شیعیت سمجھتے تھے، کیا یہ محدثین جس راوی کو کہتے ہیں شیعہ ہے، مراد کیا ہے کہ علی کو فضیلت کس پر دیتا تھا وہ بندہ؟ سیدنا عثمان پر، عثمان کا مرتبہ کم، علی کا مرتبہ زیادہ، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں عثمان کا مرتبہ زیادہ، علی کا ان سے بعد، علی کا ان کے بعد، مگر وہ خلافت ہے، مگر علی کو چوتھے نمبر پر سمجھتا تھا، تو محدثین کہتے تھے فی تشیع، اس بنیاد پر ان کو شیعہ کہہ دیا گیا، جو بیچارے ہیں غریب، جو ہیں بیچارے غریب، کم ہمت، ناکارہ، ٹھیک ہے، 2023 جا رہا ہے، 2023 ابھی تک ان کی دال نہیں ملی بیچارے، شیعہ مانا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بخاری مسلم میں شیعہ راوی ہیں، شیعہ سے روایتیں لی، دین شیعہ کا، اور نہیں پہلے سمجھے کہ شیعہ ہوتا کون ہے؟ محدثین کی اصطلاح ہے۔ اب جو ہماری اصطلاح میں شیعہ ہے، ہمارے زمانے میں جس کو شیعہ کہتے ہیں، کیا محدثین اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو رافضی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ رافضی، سمجھ آئی بات کے نہیں؟ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے صحیح بخاری کے شیعہ راوی، بخاری سے پہلے بھی شیعہ راوی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر صحیح بخاری میں شیعہ ہے۔ اچھا سبحان اللہ، محدثین کا کسی روایت کی سند کو صحیح کہنا متن کے صحیح ہونے کی ضمانت ہے، یہ معاملہ محدثین کا کس کا ہے؟ محدثین کے سند صحیح اللہ حاصل ہے، وہ کہیں متن کی الفاظ شاذ اللہ حاصل ہے، سند صحیح ہو، متن کے بعد الفاظ شاذ ہو سکتے ہیں، بعض الفاظ کے شاذ یا غیر معقول ہونے سے سند یا پوری کی پوری حدیث کے ضعیف ہونا لازم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
محدثین کھڑے لوگ تھے, اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. آج تک محدثین کی کوئی بندہ کنڈ نہیں لا سکا, کیا پیٹھ زمین میں نہیں لگا سکا. ہوتا ہے نا بندہ کہتا فلاں کو میں نے بچھاڑ دیا, اس کی میں نے پیٹھ زمین پہ لگا دی. پہلوان کرتے ہیں ایسے کہ نہیں ہوتے, لیکن محدثین کی کوئی بندہ پیٹھ زمین پہ نہیں لگا سکا. اللہ تعالیٰ نے پہلے عرش بنایا یا قلم کو, پتہ نہیں, اللہ عالم بالصواب. یہ تو اللہ کی روایات ملتی ہیں. صحیح بات تو یہ کہ اللہ نے پہلے عرش کو پیدا کیا پھر قلم کو پیدا کیا, ٹھیک ہے جی, یہ بات صحیح ہے. باقی روایات دونوں طرح کی ہے, ان کی تطبیق ہے جو اہل علم نے کی ہے. اللہ عالم کیا بے نمازی کے دوسرے اعمال قبول ہوتے ہیں, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. شریعت کی نص تو کوئی نہیں کہ جو نماز کے اوپر عمل قبول ہے, یہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لہٰذا ہم ایسی بات کرنے سے حاصل ہے. کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے, بدعتی جو ہے اس کے پیچھے نماز بس یہ بات یاد رکھیں. اچھا کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جی قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ اور کماکال نہیں کہہ سکتے, وہ تدبیر حدیث سے زمانے سے متعلق بات ہے نا. نبی کا فرمایا کہ ایک ہی بیع میں دو بیع مت کریں, ایک ہی بیع, ایک سودے میں دو سودے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کی جو تعبیر کی وہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ باٹل ہے جی, ٹھیک ہے, اچھا جی میں لے چلے, یہ نہیں کہتا میں نے نقد میں لے لی ہے یا ادھار میں لے لی ہے, ٹھیک ہے, اس سے منع کر. دو سودے ہوئے کہ نہیں, پتہ نہیں نقد ہے یا ادھار ہے, دو ہو گئے نا. جب کہتا ہے میں نے ادھار لینا تو ایک سودا ہو گیا, میں نے نقد لینا ایک سودا ہو گیا. لہٰذا یہ اس حدیث کو ملا کریں, ادھار پر قسطوں پر چیز, مثال ہے نقد 10 کی, ادھار 12 کی, اس فرق کے ساتھ چیز دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بچے یہ کام آپ نے بینکوں کے ساتھ نہیں کرنا. بینک بڑے تیز ہوتے ہیں, پیسے سے پیسہ کماتے ہیں, پھنس جائیں گے. اگر بینک کے پاس کرنا صحیح ہوتا تو صحیح ہوتا. اور سمجھاتی بات, آج میرے پاس بھی شاید گاڑی ہوتی نہ ہونی کی وجہ یہی ہے کہ بینک سے بچے. عام مسلمان جو ہے وہ آپ کو اگر کوئی گاڑی ہے مثال 10 لاکھ کی, اس کی مارکیٹ ریٹ ہے اور 12 یا 15 میں آپ کو بیچ رہا ہے, یہ بائک آپ کو 60 کا ہے, 70 میں بیچ رہا ہے, تو لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اچھا کوئی بات. اچھا آخر محدثین کا مسئلہ ضروری کیوں ہے؟ ہاں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس علم نبوت تھا. کیا تھا؟ ید اللہ ہے الجماع, نبی پاک کا فرمان گرامی بھی ہے, ٹھیک ہے. ان کے اتفاق پر اللہ کا ہاتھ ہے. وہ سلامتی والے تھے نا, وہ اللہ کے سچے دین کے تعلیمان تھے اور اس پر ڈٹے ہوئے تھے, اس لیے ان کا مسلک صحیح ہے. محدثین کا, محدثین کے مقابلے میں کس کے مسلک کو صحیح ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. محدثین کون لوگ ہوتے ہیں؟ محدثین ائمہ دین وہ جو حدیثیں لکھتے تھے, حدیثیں حفظ کرتے تھے, حدیثیں روایت کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور حدیث کا معنی مفہوم واضح کرتے تھے, حدیث کے مطابق عقیدہ عمل بناتے تھے, وہ محدثین ہوتے تھے. اور کیا ہے جی؟ اچھا جی یہ کیا سوال ہے, کیا شوہر بیوی کو خون دے سکتا ہے؟ کوئی حرج تو نہیں, خون دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اب یہ تو نہیں لکھوئی وہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, خون دے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک طریقہ علاج ہے. تو بامر مجبوری شوہر اپنی بیوی کو خون دے سکتا ہے. اچھا کیا دودھ اور بھائی سے شادی ہو سکتی؟ دودھ بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی نا, وہ تو رضائی بھائی جو بن گیا, تو شادی کیسے ہو جائے گی؟ اچھا جی چلو کوئی کام آپ چھوڑا کرتا. ہاں نہیں ایسے نہیں ہوتا جی, ایسے نہیں. سبحان سوال ہے کہ ابھی ہمارے تھے کہ جب نماز زیادہ پڑھیں گے تو کوئی ضائع نہیں کریں گے, اور باقی ہمارے کچھ علماء کرام جس کو کہتے ہیں کہ ضائع کریں گے, تو وہ فرما رہے تھے کہ صحیح سند حدیث ثابت نہیں ہے, تو آپ کو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کب کا حدیث ثابت ہے, دعویٰ تو ہمارا کب ہے نا, اس حدیث ثابت ہے. ہم نے دیکھا عبداللہ بن عمر اور سلف صالحین مدین کی بڑی جماعت جنازہ کے اندر اپنی دہن کرتی تھی, ترنت ہم نہیں کریں گے بات ہوتی تھی. جس کو وہ بات پہنچ گئی وہ تو کرے گا, جس کو نہیں پہنچی وہ نہیں کرے گا, تو ذرا معذور سمجھا جائے گا نا, اجتہادی اس کی علمی خطا ہو جائے گی. بات سمجھی تھی؟ ہاں جی. اس کے علاوہ ہاں میں بیٹا کھڑے ہو. یہ سوال ہے جیسے ٹنکی ہوتی ہے یا سرسوں ہوتی ہے, اسٹاک کرتے ہیں لے کے جی اسٹاک وغیرہ کرنا, گندم وغیرہ اسٹاک کرنا, جنس کا جمع کر لینا, اجناس کا, چینی کا, گندم کا, مکئی کا وغیرہ تو کر لیں, کوئی ذخیرہ ہوتی.
احتکار جو ہوتا ہے نا، احتکار ذخیرہ دوری جو منع ہے نا، رسول اللہ کے احتکار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ دوری سے منع فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں چیز کی قلت ہے، لوگوں کو مجبوری سے پیدا اٹھاتے ہوئے تاکہ ریٹ بڑھے اور پھر میں اس چیز کو فروخت کروں گا. اس نظریے سے اسٹاک کرنا صحیح نہیں. قیمت بڑھے گی اور میں فائدہ حاصل کر لوں گا، اس نظریے سے اسٹاک کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جتنا مرضی اسٹاک کر لیں، کیونکہ آپ اگر 1000 بوری گندم اسٹاک کرتے ہیں تو لاکھوں مارکیٹ میں موجود ہیں اور فراوانی ہے، ہر طرف گندم ہی گندم ہے، لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ریٹ بڑھتا ہے اس کو بیچ دیں، کوئی ہیلپ نہیں. والدہ کے لیے دعا کرنا، والدہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے. شفا اللہ شفا کامل عاجلہ. اللہ آپ کی والدہ کو صحت عافیت والی، ایمان سلامتی والی زندگی دے دے. جی بہت سارے علماء کرام ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں ہو جائیں. جیسے ابھی آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اگر وہ 10,000 کی ہے تو 12,000 کی فروخت کر سکتے ہیں. لیکن اس ایک ہی وقت میں 2 کی یعنی قیمتیں ہوگی. اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ ایک ہی چیز کی 2 قیمتیں ایک ہی مجلس میں طے کر لی جائے تو یہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ ایک مجلس میں 2 قیمتیں، جس طرح 10,000 اور 12,000 ادھار اور نقد پر. بیٹا وہ حدیث یہ ہے کہ جیسے قسطوں والے کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کیش میں لے رہے ہیں تو ہم آپ کو 10,000 کی دیں گے، اگر آپ ادھار لے رہے ہیں تو ہم آپ کو 12,000 کی دیں گے. مسئلہ یہ ہے، اصل ہمارے دماغ میں تو میرے خیال میں میری جہاں تک سمجھ ہے کہ پرابلم کہاں واقع ہوئی. مثال کو میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں، آپ اس کو ادھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں جب آپ ریٹرن کریں گے، ریٹرن واپس کریں گے، آپ نے 11 روپے واپس کرنے ہیں یا 12 روپے واپس کرنے ہیں. یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سود ہے. بالکل. اب آپ کے دماغ میں جاتی ہے کہ یہ چیز 10 روپے کی ہے، مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے، یہ 12 میں جو دے رہے 2 روپے کو سے زائد لے کر 2 روپے شاید سود لے رہے. سود نہیں ہے، وہ ادھر قرض تھا، یہاں لین دین ہے. وہاں قرض تھا. اب بولے ذرا، وہ یعنی میرے بھائی نے وہاں کیا تھا؟ وہ قرض تھا اور یہ لین دین. وہ کیا تھا؟ فروخت ہے. اللہ کے لیے پھر نام بولے زیادہ. وہ کیا تھا؟ وہ قرض تھا. اور یہ لین دین. انشاءاللہ آپ اسے غور فکر کریں گے. اللہ رب العالمین آپ کے ذہن میں خیر اور بات کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک سوال اور بھی شامل ہے. خیر اور ویسے ہی پتہ ہے. اس میں وہ آپ کہتا ہے کہ 10 تاریخ تک آپ پیسے دے دو گے تو 12 روپے لیں گے، 10 تک نہیں دو گے تو پھر آپ 14 کو اس کی 14 روپے لے لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ہے نہیں، کوئی ہے نا مدت بڑھا دی. 2 ریٹ دے رہے ہیں. کوئی 2 ریٹ نہیں، ریٹ ایک ہی ہے. تو اگر اکیلے میں فرض نماز پڑھیں گے تو اقامت کیا پڑھیں گے؟ اس کا کوئی دلیل تو نہیں ہے. اکیلے مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اقامت کہتے ہیں، کیونکہ اقامت تو ہوتی ہے جماعت کے لیے، اقامت تو جماعت ہوتی ہے. فرض کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں تو ساتھ میں آگے یہ میرے ساتھ مل گیا. وہ آپ نے اگر نیت نہیں کی پھر بھی آپ امام بن سکتے ہیں، اقامت نہیں کی پھر بھی آپ امام بن سکتے ہیں. جی بیٹا کوئی سوال کسی کا کوئی بولے نہیں؟ جی جی جیسے ابھی کراچی تک چھوٹے کے مجھے 40 کیا آگے جی بیٹا کوئی آئٹم جیسے ایک آئٹم ہے کراچی میں سے 40 کلو میرا پیسے نہیں کھلا. میں اپنے دوست سے بولوں کہ اپنے جیسے لوگ فوٹو لے کر آتے ہیں کہ مجھے میں مدد ہوگی 10 روپئے آپ کرتے ہیں. ہاں ہو جائے گا جی، صحیح ہے. دیکھیں وہ مذاکرات ہے، پیسے اس کے ہیں، محنت عقل آپ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بوٹل مارکیٹ سے خریدی ہے 10 روپے کی. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 2 روپے نفع آ گیا، 1 روپے آپ نے رکھ لی، 1 روپے رکھ لی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پیسہ ضائع چلا جاتا ہے، یعنی وہ 40 روپے کا آپ نے 2 سے نہیں ضائع، تو اس کے ضائع کے آپ اس میں دینے والے نہیں بنیں گے. اگر آپ دیں گے تو یہ سود ہو جائے گا. آپ کو سمجھائیں گی، نقصان میں آپ کا شیئر نہیں ہوگا. بات اتنی سی بات ہے. جی بات کوئی اہم سوال کرنا نہیں نہیں کوئی آپ اس بات سے